السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل پہ میرا ویلاگ۔ آج 28 جنوری ہے، یہاں ٹورانٹو کینیڈا میں اتوار کی شام ہے اور پاکستان میں اس وقت پیر کی صبح ہوگی۔ آج ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ کل اتوار والے دن پاکستان میں جو عمران خان کی کال پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نکلنا تھا، کیا لوگ نکلے یا نہیں نکلے، اور اس نکلنے کا فائدہ اور نقصان پی ٹی آئی کو کیا ہوا اور پی ٹی آئی کے مخالفین کو اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہوا، اس پہ بات کریں گے۔ پھر پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا اپنا انتخابی منشور، اس پہ بھی ایک مختصراً بات کریں گے، اور آخر میں ایک پتے کی بات جو اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا 8 فروری کو اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے۔ اس لیے اس ویلاگ کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کہ وہ پتے کی بات آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور آپ کے ارد گرد جو دوسرے ووٹر حضرات ہیں آپ ان کے ساتھ بھی وہ شیئر کر سکیں گے۔ تو انتخابی منشور سے پہلے اتوار کی بات کر لیتے ہیں کہ اتوار کو عمران خان کی کال پہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی والوں نے ریلیاں، جلسے، جلوس، باہر نکلنا تھا، اپنا اظہار کرنا تھا اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کا۔ عمران خان نے کال دی، عمران خان اپنے واٹر ٹیسٹنگ کر رہے تھے، اپنی پارٹی کے لوگوں کا حوصلہ دیکھ رہے تھے کہ کتنا ان میں حوصلہ باقی ہے۔ انہیں رپورٹس تو مل رہی تھی مختلف سرویز کے ذریعے بھی، مختلف انہیں جو لوگ وکلاء ملتے تھے ان کے ذریعے بھی، لیکن اس کے باوجود عمران خان چاہتے تھے کہ اتوار والے دن چھٹی کا دن ہوتا ہے تو لوگ باہر نکلیں اور اپنا اظہار کریں۔ اور پھر کینڈیڈیٹس کا بھی انہوں نے دیکھنا تھا کہ میں نے ٹکٹ تو بانٹ دی ہیں پورے پاکستان میں، کراچی سے لے کر کوئٹہ تک، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کون سا کینڈیڈیٹ ایکٹیولی کس طرح پرفارم کر رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے نہیں مل رہا، اور اگر لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ اپروچیبل بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے، عام لوگوں کو انہوں نے کہا کہ باہر نکلیں۔ اب عمران خان کے پاس رپورٹس پہنچیں گی، یقیناً اس پہ پھر وہ دیکھیں گے کہ کون بہتر پرفارم کر رہا ہے اور کون نہیں، کس کو مزید گمک کی ضرورت ہے، کس کو نہیں ہے۔ لیکن ہماری حکومت، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، انوار اللہ کاکڑ صاحب بظاہر وہاں بطور وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ مقتدر حلقے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو جنہیں احکامات ملتے ہیں، اور پھر آگے ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس پہ آگے امپلیمنٹ کرتی ہے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب پھر اس کا ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ چاہتی ہے، حالانکہ چاہتے تو ان کے جو سرپرست ہیں اوپر وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ پھر ہماری پنجاب کی محسن نقوی صاحب کی گورنمنٹ ہے، سندھ میں جو گورنمنٹ ہے ایک وہاں جسٹس صاحب ہم بٹھا دیے ہیں، کے پی کے میں تو سب کچھ مولانا فضل الرحمان کے جو داماد ہیں گورنر کے پی کے ان کے ہاتھ میں ہے۔ بلوچستان کی کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ وہاں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اسلام آباد سے واپس جب گئیں اور وہاں جا کے ان کا جو شاندار استقبال ہوا اور وہاں جاؤ انہوں نے اسپیچ کی اور جو گیدرنگ ہوئی وہ بھی ہماری ریاست کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن پاکستان بھر میں جہاں جہاں پی ٹی آئی کے لوگ نکلے سنڈے والے دن، رپورٹس اوورآل عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے حق میں ہیں کہ لوگ نکلے، لوگوں نے خوف کے بت توڑے، لیکن چونکہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ وہ دکھائے نہیں جا رہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیوز شیئرز کر رہے ہیں، جس میں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بھر کے علاقوں سے، اسپیشلی چھوٹے شہروں سے، چھوٹے قصبات سے، دیہاتوں سے لوگ اپنے طور پر باہر نکلے اور چھوٹے چھوٹے جلسے، جلوس جہاں جتنے کوئی نکال سکتے تھے انہوں نے کیے۔ لیکن سب سے بڑا جو ہنگامہ ہوا وہ کراچی میں ہوا کہ وہاں کی جو مقامی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور مقامی پولیس تھی، وہاں لوگوں نے ان پہ دعویٰ بول دی، انہوں نے دعویٰ بول دیا لوگوں پہ، اور پھر الزام ہے پی ٹی آئی والوں پہ کہ انہوں نے وہاں ایک ایس ایچ او پہ تشدد بھی کیا جو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جہاں جہاں رپورٹس ملتی ہیں وہاں یہ ملتا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو اریسٹ کر لیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہی باہر نکلے انہیں پکڑ لیا گیا۔ اگر تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو، تو پھر لیول پلینگ فیلڈ کی بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب جلسہ کرنے جاتے ہیں تو باہر پولیس، مقامی اس علاقے کی جو بھی پولیس ہوتی ہے وہ انہیں باقاعدہ تحفظ دیتی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جاتے ہیں، اے این پی والے جاتے ہیں، جہاں جہاں احمد ولی خان وغیرہ جلسہ کرنے ہیں تو مقامی پولیس باہر باقاعدہ جلسہ گاہ کے باہر کھڑی ہوتی ہے اور انہیں تحفظ دیتی ہے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی والے کچھ کرنا چاہیں تو پی ٹی آئی والوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ایک فائدہ بھی ہے اور ایک نقصان بھی ہے۔ نقصان تو بظاہر نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو بولنے نہیں دیا جا رہا، انہیں ان کی آواز دبائی جا رہی ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ ہو رہا ہے۔ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کا ایک بیانیہ تھا، بیانیہ ہے حقیقی آزادی کا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب جلسہ کرتے ہیں یا بلاول بھٹو صاحب کرتے ہیں تو وہ بلاول صاحب کہتے ہیں ہم نے وہاں ہاسپٹل بنا دیے، گورنمنٹ ہاسپٹل بنا دیا اور ہم نے یہ کام کیے وہ کام کیے۔ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہم نے موٹر وے بنائی تھی 80s 90s میں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اورنج ٹرین بنا دی، ہم نے فلاں پل بنا دیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، وہ اپنے تعمیر و ترقی کی طرف کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ بات بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا کا ایک بیانیہ بھی لے کے وہ چلے تھے۔
اور اسپیشلی جب ابھی لندن میں جب وہ ایگزائل میں رہے، سیلف ایگزائل میں، یہاں سے علاج کرانے گئے لیکن وہاں جا کے انہوں ایگزائل پہ بیٹھ گئے، اور وہاں سے جو تقریریں کرتے تھے وہ مجھے کیوں نکالا، اور ووٹ کو عزت دو، اور سول سپریمیسی، اور ہم آئیں گے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، وہ بیانیہ انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا ہے، کیونکہ شاید وہ اس بیانیے کا ہی انہوں نے سودا کیا ہے، اور اس سودا کے نتیجہ یہ ہے کہ انہیں یہ امید ہے کہ مجھے وزیر اعظم چوتھی بار بنا لیا جائے گا، مجھے نہیں بنا دیا جائے گا تو میری بیٹی کو بنا دیا جائے گا۔ بھائی کو بنانے کے وہ زیادہ حق میں نہیں ہے، کیونکہ بھائی پہلے 16 ماہ میں ان کی کارکردگی بھی اچھی نہیں تھی، اور بھائی پہ وہ اس حد تک اعتبار بھی نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی آزادی یا جو بھی ان کا سلسلہ، جو بھی ان کا بیانیہ ہے، حقیقی آزادی ان کا بیانیہ نہیں ہے، ان کا اپنا جو بھی بیانیہ ہے تعمیر و ترقی کا بیانیہ ہے، یا وہ خود صرف اپنے اقتدار کو، اپنے خاندان کو ہی ہمیشہ اقتدار کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس طرح ایک دفعہ مریم نے کہا تھا کہ ہم حکمران خاندان، وہ اپنے آپ کو حکمران خاندان سمجھتے ہیں، اور پاکستان بھر کے لوگوں کو رعایا اور خود کو بادشاہ سلطنت، یہاں جو ہے بادشاہ معظم، ایک بادشاہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو میاں نواز شریف صاحب اپنا بیانیہ سائیڈ پہ رکھ کے صرف اقتدار کی کرسی کے حصول کی توقع پہ صرف وہ بیانیہ بھول چکے ہیں۔ اب جب پی ٹی آئی والوں کی پکڑ دکڑ شروع ہوتی ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم آزاد تو نہیں ہیں، میاں صاحب تو بھول چکے ہیں، لیکن یہ جو پکڑ دکڑ ہے، ہم نہ جلسہ کر سکتے ہیں، نہ جلوس نکال سکتے ہیں، نہ نعرہ لگا سکتے ہیں، نہ ہم جھنڈا اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹی کا اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم ابھی تک غلام ہیں، اور ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، کیونکہ اگر آپ حقیقی آزادی نہیں ہوگی تو تعمیر و ترقی کسی کام کی نہیں ہے، اور نہ آپ تعمیر و ترقی کے سفر میں اس طرح اپنا رول ادا کر سکیں گے، نہ ہمارے نوجوان، نہ ہماری عورتیں، نہ ہمارے بچے، نہ ہماری بچیاں، نہ ہمارا عام شہری۔ تو وہ حقیقی آزادی کا بیانیہ پھر لوگ اس کا موازنہ شروع کر دیتے ہیں کہ ایک حقیقی آزادی کا بیانیہ عمران خان کا ہے جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، اور ایک میاں صاحب کا تھا جو لندن سے لے کے چلے تھے، یہاں آ کے بھول گئے کیونکہ اب انہیں کرسی نظر آ رہی ہے، اور شاید انہوں نے سودا بھی اسی کا کیا ہے، ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا کے بیانیے کا۔ تو وہ جب بھول گئے تھے تو اب پکڑ دکڑ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ دوبارہ یاد آ جاتا ہے کہ حقیقی آزادی کا اصل چیمپئن جو ہے، اور سول سپریمیسی کا اور سول بالادستی کا اصل چیمپئن تو عمران خان ہے جو جیل میں ہے۔ تو ہم نے عمران خان کے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کو جھنڈا بھی نہ اٹھانے دیا جائے، آپ کو نعرہ بھی مرضی کا نہ لگانے دیا جائے، اور پھر ہم کہتے ہیں یہاں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں اسلامی نظام بھی ہے، جمہوری نظام بھی ہے، اور ہمیں آزادی بھی ہے بولنے کی۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو بہت بڑے چیمپئن ہیں سول سپریمیسی کے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے۔ تو یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں تو لوگ پھر اپنا فیصلہ کرنے میں انہیں آسانی ہوتی ہے۔ دوسری بات، ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں اور ان مقتدر حلقوں کی جو عاقبت نااندیش قسم کی بیوروکریسی ہے، غلامانہ طرز اپنائے ہوئے ہے کہ وہ انہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، انہیں خوش کرنے کے لیے، مقتدر حلقوں کو خوش کرنے کے لیے پی ٹی آئی والوں کو پکڑ دکڑ کا سلسلہ جب شروع کرتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہے کہ ایک بندہ گرفتار ہوتا ہے تو وہ ایک بندہ نہیں گرفتار ہوتا، پورا خاندان ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اگر ایک خاندان ایفیکٹ ہوتا ہے تو 2 دنوں میں پورے محلے تک بات پہنچتی ہے، تو پورا محلہ جو ہے وہ ایگریوڈ قسم کی ایک غمزدہ سوگ کسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ فلاں نوجوان، فلاں بندہ ہمارے محلے سے اریسٹ ہو گیا، اس وجہ سے اریسٹ ہوا ہے۔ پھر اگر کسی گاؤں کے 3-4 نوجوان اریسٹ ہو جائیں تو وہ پورا گاؤں متاثر ہوتا ہے اس بات سے، اس کی گرفتاری سے۔ تو یقیناً وہ پورا گاؤں، اگر انہیں 8 فروری کو ووٹ ڈالنے ہیں تو پھر انہیں آسانی ہو جاتی ہے کہ ہمارے گاؤں کے نوجوانوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ جھنڈا اٹھایا تھا، یہ نعرہ لگایا تھا، اپنی مرضی کے مطابق وہ سیاسی پارٹی کے ساتھ چلنا چاہتے تھے، انہیں روک دیا گیا اور انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ اریسٹ کنہوں نے کروایا؟ انہوں نے کروایا، مسلم لیگ نون والوں نے کرایا، یا مقتدر حلقوں نے کروایا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کرایا، یا ان کی غلام بیوروکریسی نے کیا؟ جس نے بھی کیا، ہماری آزادی پر قدغن ہے، اور ہمارا پورا گاؤں سمجھتا ہے کہ ہم متاثرہ فریق ہیں۔ تو وہ پورا گاؤں تو گیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے، وہ تو پھر عمران خان کی گود میں چلے گئے۔ تو ایک تو عمران خان کو فائدہ یہ ہوتا ہے، وقتی طور پر آپ اریسٹ ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری جگہ سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو ہی کوئی نوجوان اریسٹ ہوتا ہے، اس کے گھر والے، کیونکہ ہر بندے کے جاننے والے ہر پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے کیمپ میں جاتے ہیں، ان کے دوست اور ان کے عزیز رشتہ دار وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہمارا لڑکا پولیس پکڑ کے لے گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے کیمپ سے یا مسلم لیگ کے امیدوار کے آفس سے کال جاتی ہے، کیونکہ ان دنوں ووٹ کا لالچ ہے، وہ کال فوراً کر دیتے ہیں، اور وہاں سے وہ پولیس والے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو غلطی سے ہم پکڑ کے لے آئے ہیں، یہ نون لیگ کا بندہ ہے۔ اریسٹ اگر ہو بھی جائے تو آج نہیں تو کل اس کی ضمانت ہو جانی ہے، 4 دن میں ہو جانی ہے، 5 دن میں ہو جانی ہے۔ یہ 3-4 دن کی جو مشکل ہے اس کے نتیجے میں ان کو احساس نہیں ہے کہ پورا گاؤں کا گاؤں ان کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو نقصان ہے لیکن فائدہ بھی ہے پی ٹی آئی کو۔ اگر یہ سلسلہ نہ روکا ان ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں نے، ان کی غلام بیوروکریسی نے، اور میاں نواز شریف اور پی ڈی ایم والوں نے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتاریوں کا پکڑ دکڑ کا سلسلہ نہ روکا، تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر 2-4 دن بعد کوئی اور سرویز ہوں گے تو ان کا گراف مزید نیچے جائے گا۔
اب بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنا انتخابی منشور اناؤنس کر دیا ہے. انتخابی منشور اس سے پہلے پیپلز پارٹی والوں نے بھی اناؤنس کیا تھا, مسلم لیگ نون والوں نے بھی کیا تھا. پیپلز پارٹی والوں کا جو انتخابی منشور تھا 64 صفحات پر مشتمل تھا, مسلم لیگ نون والوں کا 40 پیجز کا تھا. حالانکہ پروفیسر عرفان صدیقی صاحب نے بہت محنت کی, انہوں نے کہا نومبر دسمبر جنوری 3 مہینے میں اس پہ بیٹھا رہا اور منشور تیار کیا, لیکن وہ 40 صفحات لکھ سکے. شاید انہوں نے مختصر اور جامع لکھا ہوگا. پی ٹی آئی والوں کے ساتھ حالانکہ ان کا وہ کیسز بھی بھگت رہے ہیں, پکڑ دکڑ کا سلسلہ بھی ہے, ان کے لوگ انڈر گراؤنڈ بھی گئے ہوئے ہیں, شاید انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں جو ان کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب یا کچھ اور لوگ, انہوں نے شاید اس پہ زیادہ ریکریزی کی, تو ان کا منشور 168 پیجز پر مشتمل ہے, بہت ڈیٹیل میں ہے. لیکن اس کے چیدہ جو نکات ہیں, باقی تو تعمیر و ترقی کے حوالے سے تو دعوے سب کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن وہ دیکھنا ہے کہ عام آدمی کی زندگی پہ ایفیکٹ کس طرح, اثر انداز کس طرح ہوگا یہ منشور. اس کا سب سے بڑا جو ایک عمران خان نے, اسے آپ چھکا کہیں, اس کا سیاسی چھکا کہیں, کہ عام آدمی کو بات سمجھ آتی ہے. عمران خان نے کہا کہ ہماری حکومت اب پی ٹی آئی کی آئی تو ہم آئین اور قانون میں ایسی تبدیلی لے کے آئیں گے کہ آئندہ وزیر اعظم براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا کرے گا. جس طرح امریکہ میں پریزیڈنٹ براہ راست ہوتا ہے عوام کے ووٹوں سے, اسی طرح پرائم منسٹر بھی پھر ایم این اے الیکٹڈ ایم این ایز کی مرضی سے الیکٹ نہیں ہوگا, بلکہ عوام ڈائریکٹ خود فیصلہ کرے گی. پاکستان کی عوام, چاہے اس وقت 25 کروڑ ہوگی یا 30 کروڑ ہوگی, جتنی بھی ہوگی, ہر بندہ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے کہے گا کہ کون وزیر اعظم ہونا چاہیے آئندہ 4 سال کے لیے پاکستان کا, اور مدت بھی وہ 5 سے 4 سال کرنے لگے ہیں. تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ وہ یقیناً ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ آئندہ وزیر اعظم میں بناؤں گا, میرے حلقے کا ایم این اے نہیں بنائے گا کوئی راجہ ریاض, کوئی نواب شیر وزیر یا کوئی اس طرح کا بندہ. میرے ووٹ کا اسمبلی میں جا کے سودا نہیں کرے گا, اور یہاں سے میں کچھ اور اسے کہہ کے بھیجوں گا اور وہاں جا کے وہ پیسے پکڑ لے, فیور لے لے, دباؤ میں آ جائے, یا کسی ذاتی تعلق کی وجہ سے میری مرضی کے خلاف وہاں جا کے وزیر اعظم چن لے, یا کسی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد یا اعتماد کی تحریک یا عدم اعتماد کی تحریک میں میری مرضی کے خلاف ووٹ کاسٹ کر دے. اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کو وزیر اعظم کے چناؤ کے حوالے سے اس انتخابی منشور کے مطابق امپاورڈ سمجھ رہا ہے. یہ عمران خان کا ایک ایسا ماسٹر سٹروک ہے جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام, جن میں سے 12 کروڑ 70 لاکھ جو ووٹر ہیں, وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ وزیر اعظم کے چناؤ کی طاقت پی ٹی آئی اگر حکومت میں آئی تو میرے ہاتھ میں آ جائے گی. ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہوں گا. اگر مقابلے میں 3 4 6 10 بندے, چاہے میاں نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, عمران خان ہے, بیرسٹر گوہر ہیں, علیم ترین ہے, کوئی جہانگیر ترین ہے, علیم خان ہے, کوئی بھی بندہ پرائم منسٹرشپ کے الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے, میرے پاس یہ اختیار ہوگا ایک عام ووٹر کے پاس کہ میں بتاؤں گا کہ کس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ عمران خان کا ماسٹر سٹروک ہے اس کے انتخابی منشور میں. اس کی وجہ سے عام آدمی بہت امپریس ہوگا ان کے انتخابی منشور سے. دوسرا, انہوں نے کہا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی مدت ہم کم کریں گے. قومی اسمبلی کی مدت 5 سے 4 سال کرنے کا ایک بہت عرصے سے ایک پاکستان میں ایک عام بات چل رہی تھی, لیکن اس پہ کھل کے کسی نے بات نہیں کی. لیکن اب عمران خان نے اگر اپنے انتخابی منشور میں اس کو اپنا ایک اہم نقطہ بنا لیا ہے تو شاید یہ پاکستان بھر میں لوگ پسند کریں گے, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں, اسپیشلی وہ ملک جہاں ابھی جمہوریت پنپ رہی ہے, جہاں ابھی ترقی کی بہت گنجائش ہے اور ترقی کرنی چاہیے. ہم ترقی پذیر ممالک میں شامل ہیں, ہم ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ہم 5 سال انتظار کرنے کی بجائے ہر 4 سال بعد پبلک کے پاس جائے, پبلک سے پوچھا جائے کہ اس حکمران کی, آپ کے موجودہ حکمران کی, حکومت کی اور اسمبلی کی, ان ایم این ایز کی, ایم پی ایز کی کارکردگی کیسی ہے, آپ دوبارہ اپنی رائے کا اظہار کریں. جتنا جلدی لوگوں سے رائے پوچھی جائے گی اتنا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی اور اتنے بہتر نتائج نکلیں گے. یہ بھی ایک اچھا ہے ان کے انتخابی منشور میں نقطہ. اس کے علاوہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارا پاکستان, ہماری فوج. یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو اگر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمجھ جائے تو میرے خیال میں اس حد تک کھل کے کسی نے فوج کو اون نہیں کیا اب تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے. میاں نواز شریف صاحب کو کرسی جب دکھائی جائے پھر تو وہ آرمی کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیتے ہیں, لیکن جب ان کی مرضی کی کوئی بات نہ ہو تو وہ ایک دم اسی آرمی کے خلاف جو ہے اس پہ تبرئے تولنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پہ تنقید کے اپنے نشتر چلانا شروع کر دیتے ہیں. یہی زرداری صاحب کی بات ہے. انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ یہاں 3 سال کے لیے آتے ہیں بطور آرمی چیف, ہم یہاں ہمیشہ کے لیے ہیں, ہم سیاستدان ہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ہم نے ہمیشہ یہاں اقتدار میں رہنا ہے اور ہمارے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے. وہ بھی للکارتے ہیں. تو عمران خان واحد بندہ ہے اور اس کی تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے اون کیا ہے فوج کو. ہاں, ان دنوں وہ 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے مشکل صورتحال میں ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ شاید سمجھ رہی ہے کہ وہ ان کے مخالف ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر اپنے انتخابی منشور میں وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں اور اون کر رہے ہیں پاکستان آرمی کو, تو میرے خیال میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی, اگر جے ایس کیو میں 145 سے 150 جرنیل ہیں اور ان کی اپنی کوئی فارمیشن کمانڈرز کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے اور کوئی تھنک ٹینک ہے آرمی کا,
تو انہیں اس پہ ریکنسیڈر کرنا چاہیے، دوبارہ دیکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان کے عوام کی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے، عمران خان انتخابی منشور بھی یہی کہہ رہا ہے، عمران خان خود بھی کہہ رہا ہے، کبھی اس نے ذاتی طور پر نہ 9 مئی کے واقعات میں اب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت آپ کے ہاتھ لگے ہیں کہ عمران خان نے کسی کو انسٹرکشنز دی ہوں کہ فلاں ملٹری انسٹالیشنز پہ چڑھ دوڑے ہیں یا فلاں کور کمانڈر ہاؤس پہ چڑھ دوڑے ہیں اور یہ کریں اور وہ کریں؟ اگر آپ کے پاس ثبوت ہوتے تو اب تک عمران خان کو اور عمران خان کے لوگوں کو سزا سنا دی جاتی۔ اور میں اپنے ویلاگ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پلیز خدارا یہ جو بھی 100 بندے تھے، 200 بندے تھے، 400 بندے تھے، آپ کے پاس فوٹیجز میں موجود ہیں، ان بندوں سے اپنی تحقیقات کا سلسلہ مکمل کریں اور جو قصوروار ہیں ان کے خلاف جو سزا دینی ہے آپ دیں۔ لیکن اس 9 مئی کی آڑ میں آپ پورے پاکستان کو یہ رغمال بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، کب تک رکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے 9 مئی کا جو آپ کی بات ہے اور 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے، افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس کا اثر زائل ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے۔ نتیجے پر نہ پہنچ سکنے میں لوگوں کا شک یہ ہے کہ شاید آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یا تو یہ کسی نے کروایا ہے، اور جنہوں نے کروایا ہے ان کے خلاف تو آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور اگر نہیں کروایا تو روکنے کی ذمہ داری بھی تو کسی کی تھی۔ اور روکنے والے جو ملٹری کے لوگ تھے، جتنی راستے میں چیک پوسٹ تھی، ان کے خلاف بھی ایکشن ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ پبلک کو نہیں بتایا گیا۔ جو پنجاب گورنمنٹ کے لوگ تھے یا کے پی کے گورنمنٹ، جہاں جہاں انسٹالیشنز کے راستے میں مقامی گورنمنٹس، مقامی پولیس، مقامی انتظامیہ کے لوگ تھے، وہ راستوں سے کیوں ہٹے اور وہ ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا؟ ان کے خلاف ایکشن سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، وہ تو اب تک ہوا نہیں۔ اور باقی جو آپ نے اریسٹ کیے ہوئے ہیں 10,000 لوگ، 10,000 لوگ تو نہیں تھے، وہ تو چند سو تھے، ان چند سو کو سزا سنا دی جانی چاہیے تھی اور 9 مئی کا معاملہ ختم کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن 9 مئی کی آڑ میں سیاسی فوائد حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہے، اسے زیادہ دیر تک لوگ اون نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ بات۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی حقیقی آزادی کی بھی بات ہو گئی، لیکن اب اگر 8 فروری کے حوالے سے لوگوں نے اپنے ووٹ کا فیصلہ کرنا ہے تو انتخابی منشور ان کے پاس پیپلز پارٹی کا بھی آ گیا، مسلم لیگ نون کا بھی آ گیا، پی ٹی آئی کا بھی آ گیا، تینوں مین پولیٹیکل پارٹیز کا آ گیا۔ جمعیت علماء اسلام والے، ان کا تو انتخابی منشور خیر سے انہیں اناؤنس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو ہر الیکشن میں بہت بڑا فراڈ کرتے ہیں، انتخابی نشان کتاب لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے انتخابی جلسوں میں اور ہر جگہ ان کے پمفلٹس میں، ان کے فلائرز میں، ان کے پوسٹرز میں جو وہ کتاب کا نشان بناتے ہیں، انتخابی نشان، اس کے اوپر کلیئرلی لٹرلی ہمارے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ ان کے امیدواروں نے کتاب کے اوپر القرآن لکھا ہے، وہ اس کتاب کو قرآن سے تشبیہ دیتے ہیں اور جلسوں میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، آپ اللہ کی کتاب کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اب یہ بات ان کی بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں اور کے پی کے چند دور دراز علاقوں میں تو لوگ سادہ لوگ ہیں، وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں، ان کی بات میں، ان کے اس جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ پابندی لگائے مولانا فضل الرحمان پہ کہ خدارا آپ کو کتاب کا نشان ہم نے دیا ہے، آپ اسے قرآن سے تشبیہ نہ دیں اور اسے قرآن قرار دے کر لوگوں سے ووٹ نہ مانگیں۔ اور اگر آپ قرآن قرار دے کر ووٹ مانگ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسلام کو استعمال ہی نہیں کر سکتے ووٹ مانگنے کے لیے۔ اگر استعمال کر رہے ہیں تو کیا اسمبلی کے اندر جانے کے بعد آپ نے کبھی بات بھی کی ہے اسلامی نظام کے حوالے سے؟ آپ کی پیش رفت کیا ہے؟ آپ نے کتنی وہاں قراردادیں موو کی ہیں؟ کچھ نہیں کیا۔ صرف انہیں کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ چاہیے، انہیں منسٹر وزارتیں چاہیے، اور انہیں 26 لاکھ کی تو لسی پی جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ کیا بات کی جائے مولانا صاحب کی۔ لیکن مین 3 پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں، ان کے انتخابی منشور اگر آپ کو بھول جائے تو ایک نقطے کی بات آپ ذہن میں رکھیں۔ فار ایگزامپل گڑھی خدا بخش ہے لاڑکانہ میں، پیپلز پارٹی والوں کا مین ان کا جو ہیڈ کوارٹر سمجھیں، یا ان کے جو لیڈران ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر بھٹو، بلاول بھٹو زرداری، جتنے لوگ ہیں، ان کا مسکن گڑھی خدا بخش لاڑکانہ ہے۔ لاڑکانہ کی طرف اگر آپ نظر اٹھا کے دیکھیں تو وہاں ایک عظیم شان مقبرہ نظر آتا ہے گڑھی خدا بخش میں، ذوالفقار علی بھٹو کا اور بے نظیر بھٹو کا مقبرہ۔ تو ان کی اچیومنٹ 30-40 سال سے جو سیاست میں ہے، ان کا انتخابی منشور اور ان کی ترجیحات میں مقبرہ ہے۔ دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کے انتخابی منشور کو دیکھیں تو ان کے انتخابی منشور میں اگر لاہور کی طرف دیکھیں تو لاہور کے پاس علاقہ ہے رائے ونڈ کا علاقہ، اور وہاں ایک عظیم الشان، ایک عالی شان محل بنایا ہے میاں نواز شریف صاحب نے، جس کا ٹوٹل رقبہ جو ہے وہ 1400 کنال ہے، 175 ایکڑ ہے اندازاً، اور وہاں وہ شاندار محل بنایا انہوں نے۔ تو ان کی نشانی پیپلز پارٹی والوں کا مقبرہ ہو گیا، مسلم لیگ نون والوں کا عالی شان محل ہو گیا، اور پاکستان سے باہر اگر دیکھنا ہے تو وہاں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس دیکھ لیں، وہاں بھی شاندار اپارٹمنٹس ہیں ان کے۔ تیسری طرف آ جائیں پی ٹی آئی والوں کی طرف، میاں والی ظاہر ہے عمران خان کا مسکن ہے تو میاں والی کی طرف بھی نظر جائے گی۔ میاں والی کی طرف دیکھیں تو میاں والی میں عمران خان نے ابھی تک کوئی مقبرہ بھی نہیں ہے اور کوئی محل بھی نہیں ہے، ہاں نمل یونیورسٹی ہے وہاں۔ تو
تو عمران خان نے نمل یونیورسٹی بنائی ہے اپنے علاقے میں، میاں والی کی طرف اگر دیکھیں، اور اس نمل یونیورسٹی کے 90% اسٹوڈنٹ غریب ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، اور انہیں مفت تعلیم دی جا رہی ہے اور انہیں ڈگری مل رہی ہے، ورلڈ کلاس یونیورسٹی بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی ڈگری انہیں مل رہی ہے. یہ ہے اگر آپ نے تقابلی جائزہ لینا ہے اور موازنہ کرنا ہے تو. لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ جی آپ بنی گالہ کے 300 کنال کے عمران خان کے رہائش گاہ کو اور اس پہاڑی نما عالیشان اس کو آپ ریزورٹ پلیس کو بھول جاتے ہیں. نہیں، ہم نہیں بھولتے، اس کی بھی یاد دہانی کرائیں گے. عمران خان نے جہاں جہاں جو کیا ہے بالکل اس کی ایک ایک چیز کا اس سے حساب لیں گے، کیوں کہ ہماری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. وہ 300 کنال کی جو اسلام آباد کے نواح میں بنی گالہ کی پہاڑیوں پہ عمران خان کا گھر ہے، 300 کنال پر مشتمل ہے. عمران خان نے اس کے بارے میں اپنی وصیت میں لکھا ہوا ہے کہ میں جب اس دنیا میں نہ رہوں، اس میرے 300 کنال کے بنی گالہ کے میرے گھر کو، محل کو، کوٹھی کو، جو بھی اسے کہیں، اس کو بیچ دیا جائے اور اس کا 75% شوکت خانم میموریل ٹرسٹ میں ڈونیٹ کر دیا جائے، عطیہ کر دیا جائے. باقی 25% شاید وہ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں. یہ موازنہ ہے. ایک طرف مقبرہ ہے، دوسری طرف محل ہے، تیسری طرف نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم ہے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.